اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام و سامعین کرام، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك دعا زكريا ربه، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور کیا دوے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، کیا دوے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. بادہ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء رحمت کے جانثاروں، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے مدینے میں آرام فرمانے والے آقا، بے قصوں کے قص بے بسوں کے بس، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. محترم حضرات، کچھ دیر کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوا ہوں، اور حضرات آج میری تقریر اولیاء اللہ کی چوکھٹ دعاؤں کی قبولیت کا سبب، یعنی ولی کی چوکھٹ پر دعا قبول ہوتی ہے، یہ میری تقریر کا عنوان ہے. آج کچھ لوگ کہتے ہیں وہاں کیا کرنے جاتے ہو تو مٹی میں مل گئے. میں دلیل میں کوئی حدیث پیش نہیں کروں گا، ظالم کہہ دے گا ضعیف ہے. میں دلیل اس کتاب سے دوں گا جس کا انکار نہ وہ کر سکتا ہے نہ ہم کر سکتے ہیں. اگر ہم کرے تو ہم کافر، وہ کرے تو وہ کافر. آئیے حضرات محترم، تقریر کا عنوان آپ نے سن لیا. آؤ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس کا مضمون سمجھاؤں، تھوڑا سا پس منظر بیک گراؤں سمجھاؤں. فلسطین کی دھرتی ہے، فرحت و سرور کا ماحول ہے، اسی ہنسی ماحول میں ایک 80 سال کی بوڑھی عورت کمزور ضعیفہ حسرت میں ڈوبی ہوئی اپنے گھر کے چبوترے پر بیٹھی ہے. سامنے دیکھا ایک پرندہ آیا، شفقت کے پر پھیلا دیے، چونچ سے دانہ نکالا، بڑے پیار سے اپنے بچے کو کھلا دیا. یہ منظر وہ 80 سالہ بوڑھی عورت دیکھ رہی ہے، برداشت نہ کر سکی، اپنے ہاتھوں کو لرزتے ہوئے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور عرض کرتی ہے، اے قادر مطلق،
پالن ہارے حقیقی 80 سال ہم نے بتا لی ہے، 80 موسم دیکھ لیے ہیں، کوئی بڑھاپے کا سہارا نہیں ہے، کوئی سرمایہ حیات نہیں ہے۔ اے میرے مولا، اگر تیری قدرت بوڑھی نہیں ہے تو مجھ بوڑھی کو صاحب اولاد بنا دے۔ نہ جانے کون سی مقبولیت کی گھڑی تھی، اللہ نے اس کی دعا کو قبول فرمایا، اس کی دعا کو قبول کیا۔ اس بوڑھی عورت نے یہ بھی منت مانی تھی، میرے پیٹ میں بچہ ہو یا بچی، میں بیت المقدس کا خادم بنا دوں گی۔ اللہ نے فضل فرمایا، آثار حمل ظاہر ہوئے، وقت پورا ہوا۔ اس 80 سالہ بوڑھی عورت کے گھر میں چاند جیسی شہزادی نے جنم لیا۔ جانتے ہو یہ شہزادی کون ہے؟ یہ جناب مریم ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے۔ محترم حضرات، یہ پیدا ہوئی بوڑھی عورت نے آگوش میں لیا، آنگن میں دلار کر رہی ہے، پڑوسن آ جاتی ہے، کہا سنو سنو، کیا منت بھول گئی ہو جو تم نے منت مانی تھی؟ کہا نہیں بھولی ہوں۔ آگوش سے چپٹایا، بیت المقدس کے دروازے پر لے گئی۔ خادم باہر آئے، کہنے لگے ہم پرورش کریں گے، ہم اس کی کفالت کریں گے۔ تو ایک بزرگ 18 خادموں کے بیچ میں سے آئے، پروقار بھرے قدم کو بڑھاتے ہوئے آگے آئے اور کہا سنو سنو، اس شہزادی کی کفالت میں کروں گا۔ تو خادم کہنے لگے آپ کیسے اس کی کفالت کریں گے؟ محترم حضرات، جانتے ہو یہ آنے والا کون ہے؟ یہ جناب زکریا علیہ السلام ہے۔ قرآن فرما رہا ہے، جب خادم نے کہا ایسا کیجئے، ایک کام کرتے ہیں، قرآن اندازی کرتے ہیں، جس کا نام آئے گا اسی کو پرورش کی ذمہ داری دے دی جائے گی۔ تاریخ شاہد ہے کہ تینوں بار حضرت زکریا علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ خادم کہنے لگے حضور، آپ کی قسمت کا ستارہ بلندی پر ہے، لے جائیے اور پرورش کیجئے۔ اب آپ حضرات دیکھیے حضرت زکریا علیہ السلام آپ کی پرورش کا اہتمام کیسے کرتے ہیں۔ بیت المقدس کی چھت پر ایک حجرہ بنایا ہے جسے محراب مریم کہا۔ کیا کہا؟ چلا نہیں بولوں گا، ساتھ میں بولو، کیا کہا؟ محراب مریم کہا۔ آپ کو دوبارہ ریپیٹ کروانا ہے، جسے محراب مریم کہا۔ سیڑھی لگاتے، چڑھتے، دروازہ کھولتے، ضرورت کا سامان رکھتے، دروازے کو بند کر کر سیڑھی کو الگ ہٹا کر رکھ دیتے۔ پرورش کا اس قدر اہتمام۔ ایک روز کا واقعہ، حضرت زکریا علیہ السلام ساز و سامان لے کر پہنچے، دروازہ کھولا، جیسے ہی دروازہ کھولا دیکھتے ہی حیران و پریشان۔ کیوں پریشان ہو گئے؟ جناب مریم کے پاس بے موسم کے پھل موجود ہیں۔ برداشت نہ کر سکے، فوراً کہا، قرآن نے کہا یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم سنو سنو، ضرورت کی چیزیں تو میں پہنچاتا ہوں، مگر میرے بغیر پہنچائے تمہارے پاس ضرورت کی چیزیں ہی نہیں، بے موسم پھل کہاں سے آئے؟ جیسے ہی قالوں نے سوال کیا کہاں سے آئے بے موسم پھل، تو جناب مریم نے جواب دیا، قرآن نے کہا ہوا من عند اللہ۔ اے خالو تعجب کیا کرتے ہو؟ یہ بے موسم پھل مجھے میرے اللہ نے دیے ہیں، اللہ نے دیے۔ محترم حضرات، توجہ چاہتا ہوں، جو میں آپ کو جس کے لیے مضمون پڑھا ہے وہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، جس کے لیے میں نے بیک گراؤنڈ بنایا تھا۔ آپ سن لیں گے اور عمل کر لیں گے، انشاءاللہ آپ کے نصیبے بلند ہو جائیں گے۔ بے موسم کے پھل دیکھے، کہاں سے آئے؟ کہا اللہ کی طرف سے۔ جناب زکریا علیہ السلام اسی محراب مریم پر کھڑے ہیں، اتنا سننے کے بعد اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور عرض کرتے ہیں، اے وہ رب کائنات جو مریم کو بے موسم
मौसम के फल दे सकता है, मैं भी बेमौसम हो गया हूँ, मेरी भी उम्र 80 साल की हो गई है, बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे कोई औलाद नहीं हो सकती बज़ाहिर, लेकिन ऐ कादिर मुतलक जो मरियम को बेमौसम के फल दे सकता है, तो बेमौसमी में मुझे बाप भी बना सकता है। तवज्जो चाहता हूँ, इसी को कुरान ने कहा, हुनालिका दआ ज़करिया रब्बह क़ाल रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रिय्यतन तय्यिबह इन्नका समीउद दुआ। इसी मेहराब मरियम पर खड़े होकर जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब से औलाद होने की दुआ की है, तो कुरान ने कहा अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल किया और उन्हें चांद जैसा बेटा दिया, जिसे तारीख हजरत यहया अलैहिस्सलाम के नाम से जानती है। अब हजरात तवज्जो चाहूंगा, आखिरी जुमला कहकर आपसे रुखसत। अब आपको ये समझना है आप कि औलिया अल्लाह की चौखट पर दुआ कबूल होती है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जनाबे ज़करिया अलैहिस्सलाम खड़े कहाँ हैं? कहाँ खड़े हैं? मैं बताया था ना, कहाँ खड़े हैं? मेहराबे मरियम पर। कहाँ खड़े हैं? मेहराबे मरियम पर। अंदर है कौन? हजरत मरियम। बाहर है कौन? हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम। ये जो अंदर है वो नबी है या वली है? वली, वलिया, वलिया है, नबी नहीं हो सकती, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक किसी औरत को नबूवत नहीं मिली। तो वलिया अंदर है, नबी बाहर है। कुरान इरशाद फरमाता है, हुनालिका दगा ज़करिया रब्बा। ज़करिया अलैहिस्सलाम इसी मेहराब मरियम पर खड़े होकर दुआ करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया, चांद जैसा बेटा दिया। हम सुन्नियों को अकीदा मिल गया, भले की चौखट पर दुआ कबूल होती है।